إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو حدیث پڑھی گئی اسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. اپنی سند ابو ہریرہ تک گناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، راستوں میں گھومتے رہتے ہیں. اچھا، بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کی تخلیق کی. کتنے فرشتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتوں کو لگا دیا. ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. پہلے تو وہ دونوں ہیں کہ جو وہ لوگ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے، کچھ بولتا ہے، کہیں جاتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ لوگ لکھ لیتے. 2 فرشتے. اچھا، اور 2 فرشتے کون؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اور 2 فرشتے کیا ہے؟ ایک آگے رہتا ہے، ایک پیچھے رہتا ہے. جب بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کوئی مصیبت میں پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس بندے کو یہ لوگ بچا لیتے ہیں. یہ 4 فرشتے ہمیشہ
ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا ملک الموت بھی فرشتہ ہے، ایک آتا ہے، کیا ہے، سب کا روح وہی قبض کرتا ہے، اور بھی کئی سارے فرشتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوتا بجہنم یوم القیامہ، جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن، معہ 70 زمام، اس جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے. جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے. لگام سمجھتے ہیں؟ لگام کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کوئی اگر گھوڑا کو دیکھے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہاں سے لگایا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لگام. وہی لگام ہوگا 70، ایک نہیں 70,000 لگام اس جہنم میں ہوں گے. مع کل زمام 70,000 ملک، کہ ہر ایک زمام میں، ہر ایک لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے. 70,000 فرشتے اس کو پکڑ کے رہے. کتنی تعداد ہوئی؟ بہت زیادہ فرشتے. اچھا اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فی السماء بیت یقال له معمور، آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کا طواف کرے، اس کے اندر گھس کر کے نماز پڑھے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یصلون ثم یخرجون ثم لا یعودون ابدا. کیا ہے؟ ایک فرشتہ جو جا کر کے وہاں نماز پڑھ لیا، وہاں سے جو نکل کر کے لائن میں لگتا ہے تو وہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے. اتنے فرشتے. تو انہی فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو راستہ میں بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر کے دیکھو میرے بندے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگ راستہ میں گھومتے رہتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، جب دیکھتے ہیں کوئی قوم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا ہی جا رہی ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تنادوا ہلموا الی حاجتکم. تو ہر ایک فرشتہ بولتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، اپنی حاجت پوری کر لو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آ کر کے بیٹھ جاؤ، ذکر ہو رہا ہے، تم بھی اس مجلس میں شامل ہو جاؤ، ہلموا الی حاجتکم، آ کر کے بیٹھ جاؤ. تو کہتے ہیں آ گئے، اب کیا ہے؟ جگہ نہیں ہے. وَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ سب کے سب ایک اوپر کے اوپر سب لگانا شروع ہو گئے، سب کے سب ڈھانپ لیے ان لوگوں کو، سب کے سب جو ہے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ گئے. وَيَحُفُّونَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ گئے. مجلس ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما یقول عبادی، ارے تمہیں دنیا میں ہم بھیجے تھے گھومنے کے لیے، راستہ میں جو تم چڑھ رہے تھے لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیجے تھے، ما یقول عبادی، میرے بندے لوگ کیا کہہ رہے تھے یہ بتاؤ. میرے بندے لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم بہت سارے بندے کو تو دیکھے، لیکن ایک جو گروہ تھا، ایک قوم ایسی تھی جو آپ کا ذکر کرتی تھی، نبی کی حدیثوں کو پڑھتی تھی، وہ لوگ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی تعلیم کرتے تھے. کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اللہ تعالیٰ وہ آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، آپ کی حمد بیان کر رہے تھے، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ہے آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہے تھے، کہیں اور کی باتیں نہیں کر رہے تھے، قرآن اور سنت کی ہی باتیں کر رہے تھے. اچھا اللہ تعالیٰ پہلا سوال کرتے ہیں، پہلا سوال یہاں آیا کیا ہے؟ میرا ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، تو یہ بتاؤ ہل رأونی، کیا مجھے انہوں نے دیکھا ہے؟ مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ جو وہ لوگ ذکر کر رہے تھے، جو قوم مجھے یاد کر رہے تھے، وہ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو کہتے ہیں
یا واللہ یا ربی مارا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں دیکھ سکے وہ لوگ، نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ، نہیں دیکھے، تو کہتے ہیں کیف لو رأونی، کیف لو رأونی، کیا ہوگا اگر وہ لوگ دیکھ لیں گے، کیا کریں گے وہ لوگ اگر مجھے دیکھ لے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دیکھ لے کانوا اشد لک عبادتا واکثر لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دیکھ لے تو اور زیادہ عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور زیادہ آپ کو یاد کریں گے، اور زیادہ تسبیح بیان کریں گے، اور زیادہ آپ کی پاکی بیان کریں گے، اور زیادہ آپ کی کبریائی، آپ کی توحید کو بلند کرنے لگ جائیں گے اگر دیکھ لے تو۔ اچھا مجلس میں بیٹھ کر کے تھے تو کچھ مانگے بھی ہوں گے، مجلس میں بیٹھ کر کے تھے تو کچھ مانگے بھی ہوں گے، کوئی چیز کا سوال کیا بھی ہوگا مجھ سے، فما یسألونی، کس چیز کا سوال کیا مجھ سے، کیا چیز مجھ سے چاہتے تھے، کیا چیز مجھ سے طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے لوگ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یسألونک الجنہ، اللہ تعالیٰ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، چاہتے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ اچھا جنت چاہ رہے تھے، جنت کیسی ہے بھائی؟ جنت کیسی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جنت کی کئی سارے صفت بتا دیے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہاں کوئی بچہ ہوگا اور ایک بوڑھے آدمی ہوں گے، دونوں میں سے حکم دیا جائے گا تو کون سب سے پہلے اٹھے گا بھائی؟ کون پھرتی سے اٹھے گا؟ کس کے بدن میں زیادہ پھرتی چستی رہے گی؟ بچے کے بدن میں نا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جنت میں جو ہم غلام رکھے ہیں وہ بچے لوگوں کو رکھے کہ ان کے اوپر ان کے پاس اتنی پھرتی ہے کہ کوئی بھی حکم دیتا ہے لپک کر کے جاتا ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور یہ نہیں ہے کہ ابھی ہے رات میں نہیں رہیں گے، رات میں ہے صبح کو نہیں رہیں گے، نہیں، 24 گھنٹہ جب بھی وہ حکم کرے گا وہ بچے لوگ جو ہے ہمیشہ، وہ فرشتے لوگ ہمیشہ اس کے پاس گھومتے رہیں گے، جب بھی کوئی حکم دے گا اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، کتنی ساری صفتیں، ایسے ایسے کھانے ملیں گے، ایسے ایسے پینے کی چیزیں ملیں گی جو کبھی دنیا میں ہی تصور بھی نہیں کر سکا، سوچ بھی نہیں سکا۔ ایسا گوشت کھائے گا کہ یہاں جو ہے بریانی کا گوشت بھی بھول جائے گا، اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، اور حور عین ہوگی، کیسی؟ کَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے موتیاں ہوتی ہیں، موتیاں دیکھے ہیں، موتیاں دیکھے ہیں، وہ ایسے ہی چمکتی ہوئی حوریں ان کے لیے ہوں گی۔ اچھا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمنا یا عباد، تمنا، اے میرے بندو تمنا کرو۔ دنیا میں تو تمنا کرتے کرتے چلے گئے، تمنا پوری نہیں ہوئی، دنیا میں تمنا پوری نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ تمنا پوری کہاں کریں گے؟ جنت میں کہیں گے تمنا یا عبدی، تمنا اے میرے بندے تمنا کرو، کچھ مانگنا ہے مانگو مجھ سے۔ فیا تمنا، کیا تمنا کر دیا؟ تمنا کر دیا کیا ہے؟ جو ہے فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو چاہے گا وہاں مل جائے گا، جو تمنا کرے گا
مل گیا, تمنائیں ختم ہو گئی, اب ساری تمنائیں ختم ہو گئی. اب کیا ہے, کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہے. رب بول رہا ہے تمنا کرو, تمنا کرو, جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو. لیکن یہاں کیا ہے, تمنائیں ختم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی, منادی مناد, ایک جو ہے اللہ تعالیٰ مناد کو رکھے گا, پکارنے والا کو رکھے گا. وہ کہے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. سن لو, اب جنت میں آ گئے ہو نا, دنیا میں بیمار پڑتے تھے, پڑھتے ہیں نہیں جی, بیمار پڑتے ہیں. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. سن لو, یہاں بیماری نہیں ہے, صحت ہے. یہاں بیمار پڑنے والے نہیں ہیں, ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کھاؤ گے تو ڈائبٹیز نہیں ہوگی, میٹھا کھاؤ گے تو شوگر نہیں ہونے والا, جانڈس نہیں ہونے والا, کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا, وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. اچھا, دنیا میں آئے ہیں, مرنا ہے کہ نہیں مرنا, مرنا ہے نا. لیکن جنت کیسی, ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. سن لو, یہ جو جنت ایسی ہے کہ جہاں حیات ہے وہاں مرنا کبھی نہیں ہے, وہاں مرنا کبھی نہیں ہے, موت نہیں ہے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. اور کیا ہے, یہاں ہمیشہ جوان رہو گے. جوانی جو ہے ہمیشہ پھوٹتی رہے گی, جوانی ختم نہیں. فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ, جوانی ختم نہیں ہوگی. اور کیا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا وَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا. اور یہاں ہمیشہ کے لیے یہ جو نعمت یہ ہے 2-4 دن کے لیے نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ 1 ہفتہ کا پیکیج ہے, نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا, ہمیشہ کے لیے نعمت ہے. وَلَا تَبْتَئِسُوا أَبَدًا, کبھی اس نعمت سے محروم نہیں کیا جائے. اچھا, اور ایک بڑی نعمت ہے, اور ایک بڑی نعمت ہے. کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ سب نعمتیں دے دیے, جنتی جنت میں چلے گیا, جہنمی جہنم میں چلے گیا, ایک نعمت ہے جو صرف جنتی لوگوں کے لیے ہے. کیا ہے, کیا ہے, وَيَكْشِفُ الْحِجَابَ. آپ جس رب کے لیے عبادت کیا کرتے تھے, جس کے لیے روزہ رکھتے تھے, جس کے لیے روتے تھے, جس سے دعائیں کرتے تھے, آج اس کو دیکھنے کا دن ہے. سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت, جس کے لیے عبادت کیا کرتے تھے, جس کے لیے سب کچھ کیے, آج اس کو دیکھنے کا دن ہے, آج اس کا دیدار ہونے والا. یہ جنت ہے. تو کیا ہے, حل رأوہا, جنت کو میرے بندے مانگ رہے ہیں, لیکن کیا دیکھا ہے میرے بندوں نے, دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا ربی ما رأوہا, اے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے جنت کو بھی بیچارے. کیف رأوہا, اگر دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے, بغیر دیکھے اتنا عمل کر رہے ہیں, دیکھ لے تو کیا کریں گے. اچھا, فرشتے جواب دیتے ہیں, کانوا اشد علیہا حرصا واشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبہ. اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ عبادت کرنے لگ جائیں گے, اور زیادہ حریص بن جائیں گے, اور زیادہ طلب کرنے لگ جائیں گے, اور زیادہ چاہیں گے کہ جنت میں چلے جائیں. جنت ایسی ہے کہ دیکھ لیں تو اور زیادہ مانگنا شروع کر دیں گے. اچھا, کہتے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ, اچھا کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے, کہتے ہیں یقولون من النار, اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا ہے, جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے, جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ جائے اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے. جہنم کیسی ہے بھائی, جہنم کیسی ہے, اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کئی جگہ فرما دی ہے.
ایک جگہ کہتے ہیں وَلَهُم مِّن مَّقَامِعَ مِنْ حَدِيدٍ، جہنمیوں کو جہاں کھڑا کیا گیا، یہ جو فرش ہے جہاں ماربل لگا ہوا ابھی، وہاں ماربل نہیں ہوگا، وہاں وہ جو جہنم کی یہ ہوگی آگ ہوگی، اس فرش ایسی جہنم. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب چاہے گا کہ نکل جائے، نکلنے کی کوشش کرے گا، سوچے گا کہ نکل جائے، اور زیادہ نیچے پھینک دیا جائے گا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہا جائے گا مزہ چکھو جو عمل کیے. کیا ہے اور کہا جائے ثُمَّ صُبُّوا مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمَ، وہ جو جہنم ہے، جہنم کی آگ جو اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا اس کے سر، کہتے ہیں یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، کیسی آگ ہے، اس کے سر میں جب ڈالا جاتا ہے پانی تو اتنا گرم ہے کہ اس کے سر کو پگھلاتے ہوئے آتا ہے تو اس کے بدن میں گھس کر کے نیچے سے نکل جاتا ہے. یہ ہے جہنم. اور کیا ہے وَيَأْتِيهِ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، سوچے گا کہ مر جائے، موت کب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرنے والا نہیں. اس جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچے. هَلْ رَأَوْهَا، کیا جہنم کو دیکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں لا واللہ ما رأوها، اللہ تعالیٰ جہنم کو نہیں دیکھے. اچھا اگر دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ اگر دیکھ لے کانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافا، اگر جہنم کو دیکھ لے تو اور زیادہ بھاگنا لگ جائیں گے اس سے، اور زیادہ اس سے ڈرنے لگ جائیں گے، اور زیادہ سوچیں گے، اور زیادہ کیا ہے پناہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے. یہ جہنم. اب آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، سب کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہتا ہوں أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ میں نے جو ہے یہ جو میرے لیے ذکر کر رہے تھے، میری بڑائی بزرگی بیان کر رہے تھے، کتاب و سنت کے مجالس میں بیٹھ کر کے جو تھے، انی قد غفرت لہم، میں نے ان ساروں کو گناہ معاف کر دیا، سارے کے گناہ کو معاف کر دیا. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی میں یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے، اے آدم کے اولاد، اگر تم دنیا بھر بھی تم اتنے گناہ کیے ہو کہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، لیکن پھر بھی میرے پاس آتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو کیا ہے غفرت لک ولا ابالی. اللہ کی رحمت یہ ہے، اللہ کی مغفرت یہ ہے، یہ کہتے ہیں اگر اتنا بھی گناہ کر دیے ہو تو بھی ہم پرواہ نہیں کریں گے، تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگ جو لوگ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہو، جو لوگ گناہ کی سیما کو پار کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے تم لوگ مایوس نہ ہو. آؤ اللہ کے دربار میں، یہ نہیں کہو کہ ہم لوگ بہت بڑے گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کیسے معاف کرے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا. ایک مثال دیتے ہیں، ایک مثال. ایک بندہ کو قیامت کے دن لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ينشر له 99 سجلا. کیا ہے 99 رجسٹر صرف گناہ کے بھرے ہوئے ہیں. مارا بھی ہوگا کسی کو گالی بھی دیا ہوگا، کسی کو کاٹا ہوگا، کسی کو کیا کیا گناہ کیا ہوگا، 99 رجسٹر پورے گناہ سے بھر دیا. لیکن کیا ہے توحید لے کر کے آیا ہے،
اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مغفرت کیسے دکھاتے ہیں؟ وہ جو 99 رجسٹر وہ بھی کیسے مد البصر، جہاں تک ایک آدمی دیکھ سکتا ہے اتنا بڑا بڑا رجسٹر، اور کیا ہے ایک پرچی میں صرف یہی لکھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کیسی ہے کہ اس کو جو ہے سارے گناہ معاف ہو گئے صرف اس کے وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ایسی ہے کہ اگر اس سے مانگے تو ضرور دے گا، ضرور دے گا وہ رب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ میں نے ان ساروں کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ تو وہ کہے گا ایک فرشتہ اٹھ کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ إِنَّ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ انما جاء لحاجت، اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ بندے ایسے ہیں جو مجلس کے لیے نہیں بیٹھے تھے، اس کو کسی سے ملنا تھا اس وجہ سے بیٹھ گیا، کسی سے پیسہ لینا تھا اس وجہ سے بیٹھ گیا، کسی سے کوئی کام تھا تو اس وجہ سے بیٹھ گیا، حاجت کے لیے تھا بس، اور کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا ذکر کریں، بس صرف ایسے ہی بیٹھ گیا۔ نیک صحبت کا یہ فائدہ ہے، نیک صحبت کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ لوگ ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسے مجلس میں بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے اس کے بھی گناہ کو معاف کر دو جو ان کے ساتھ صرف اور صرف کسی وجہ سے بیٹھا تھا، ذکر کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے نیک لوگ کے ساتھ رہنے کا فائدہ۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہوگا ہم ان کے ساتھ رہے، ہمارے بھی گناہوں کا معافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کا شفاء کامل عاجل عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔